نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ الصاد 23واں پارہ اور سورۃ الصاد کا رکوع نمبر 4 چل رہا ہے. آیت نمبر 49 سے لے کر 54 تک تلاوت کی گئی ہے. 55 کا ایک ہاذا ذکر کیا لفظ شروع کا. تو اللہ رب العزت یہاں ذکر خیر فرما رہے ہیں متقیوں کا انجام. انبیاء کرام علیہ السلام کی عظمت شان، ان کی صفات اور ان کے اوپر جو دنیاوی اعتبار سے کچھ احوال آئے اور ان کا پھر رجوع اللہ، وہ اللہ نے گزشتہ سبقوں میں ذکر کیا اور ہم نے اس کو پڑھا سنا. اور آج کی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دعوت فکر دے رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگ دنیا کے اندر ہر شخص بڑی سی بڑی کامیابی چاہتا ہے. صرف کامیابی نہیں، بڑی سی بڑی کامیابی چاہتا ہے، سب سے نمایاں ہونا چاہتا ہے، سب سے اوپر ہونا چاہتا ہے، سدا جینا چاہتا ہے، سدا نعمتوں میں رہنا چاہتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس تمنا کو پورا کرنے کا وقت بھی بتا دیا اور اس کا طریقہ بھی بتا دیا. طریقہ بتا دیا کہ متقی بن جاؤ، وقت ان آیات میں بتا دیا کہ یہ قیامت والے دن چیزیں ملیں، یہ دنیا میں نہیں مل سکتی. دنیا میں کوئی سدا نہیں جیے گا. اگر سدا جینے والی کوئی ذات مخلوق میں سے ہوتی تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی، اور حضور کے ساتھ جو حضور کی جماعت کے انبیاء رسول تھے وہ ہوتے. اور وہ میرا اور آپ کا مشاہدہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ سارے انبیاء دنیا سے جا چکے ہیں، کوئی نبی بھی دنیا میں موجود نہیں. عیسیٰ ابن مریم وہ آسمان پہ موجود ہے، وہ قرب قیامت کی بطور بڑی نشانی بن کے زمین پہ اللہ ان کو اتارے گا اور وہ بھی پھر اپنے وقت پر دنیا سے چلے جائیں. اس لیے دنیا میں کوئی سدا نہیں جینے والا. اور دنیا کی نعمتوں کا حال بھی یہی ہے کہ یہ سدا کسی کے پاس نہیں رہتی. یہ تو ایک وہ پچھاوے کی طرح ہے، سائے کی طرح ہے، کسی پر پہلے پیر کسی پر آخری پیر. یہ ذہن میں رکھیں، کسی کی اول زندگی جو ہوتی ہے وہ نعمتوں سے بھری ہوتی ہے، آخری زندگی جو ہے نا اللہ رحم فرمائے وہ کراہنے میں گزرتی ہے، فقیرے میں گزرتی ہے. مشاہدہ ہوگا آپ کا. اور کسوں کا پہلا جو ہوتا ہے وہ رونے دھونے میں گزرتا ہے، اور آخری جو زندگی ہوتی ہے وہ خوشحالی میں گزرتی ہے. یہ اللہ دیتا سب کو ہے. یہ ذہن میں رکھے، دنیا کی بہاریں اور دنیا کے خزائیں یہ جو بھی دنیا میں اس میں دیکھنی ضرور ہوتی. ہاں جی، تمہارا اللہ تعالیٰ خزاں سے تو بچا ہی رکھے، بہاروں میں شکر کی توفیق عطا فرمائے. اور باقی صدا وہ فرما دیا لیوم الحساب، وہ قیامت والے دن ہوگا، دنیا میں نہیں ہوگا. اس لیے دنیا میں اس کی تمنا کرنا بھی وہ لا محالہ بات ہے، کیونکہ جو ہونا ہی نہیں تو اس کی تمنا کرنا بھی ظاہری بات ہے، ایک ضیاع ہے وقت کا. اس لیے اس کی تمنا کرنی چاہیے جو ملنے کا وقت اور صدا ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ. فرمایا کہ جو متقی لوگ ہوں گے. متقی کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں عموماً متقی کہتے ہیں نمازی کو، متقی کہتے ہیں حاجی صاحب کو، متقی کہتے ہیں مولوی صاحب کو، متقی حافظ صاحب کو، قاری صاحب کو، پیر صاحب کو. جبکہ بات یہ نہیں ہے. متقی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے. اب نماز اس میں خود بخود آ جاتی، کیونکہ نماز نہ پڑھنا اللہ کی نافرمانی، اور متقی لا محالہ نماز پڑھے گا.
علم حاصل کرنا یہ فرما برداری ہے، خود بخود انسان عالم بنے گا۔ قرآن پڑھنا یہ قرآن کا حق ہے، قرآن خود پڑھے گا، قرآن کا حق ادا نہیں کرے گا تو متقی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے یہ جو ہم ایک تصور بنایا ہوتا ہے نا، آپ تو جی متقی ہیں، بڑے نمازی پرہیزگار ہیں، اور بعد میں وہی کہتے کہ یار یہ نمازی تو فراڈی تھا۔ تو بھائی تو نماز دے کے اس کے ساتھ معاملہ نہ کر، تو معاملات کو معاملات میں دے کے کر۔ نماز تو میں نے عرض کیا تھا یہ تو ہماری پہچان ہے مسلمان ہونے کی۔ اصل کام کیا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے احکام کو نافذ کرنا، ہماری ذمہ داری یہ ہے۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو مسلمان ہونے کی پہچان ہے۔ جس طرح وردی کسی بھی شعبے ادارے کی کیا ہوتی ہے؟ پہچان، لیکن وردی اصل نہیں، اصل آگے کیا ہوتا ہے؟ وہ جو مقصود کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اس ادارے سے کیا تمہیں پیغام مل رہا ہے، وہ ادارہ تم سے کیا لینا چاہتا ہے، تم ادارے کے لیے کیا کر سکتے ہو، اصل وہ چیز ہوتی ہے۔ جس طرح مثال طور پہ فوج پاکستان میں کوئی بھرتی ہوتا ہے تو وہاں وردی پہنے لینے سب کچھ ہو جائے گا؟ بولو بھائی، وردی تو ادارے کی پہچان ہے۔ اب پہچان کے بعد تمہارے ذمہ کام لگے گا، وہ کام کرو گے تو فوجی کہلاؤ گے، اگر وہ کام نہیں کرو گے تو یقینی بات ہے فوجی۔ تو اسی طرح ہم مسلمان ہیں، اور یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہماری پہچان ہے۔ ہم اللہ کی زمین پر اللہ کے احکام نافذ کریں گے، اللہ کی حدود کی پابندی کریں گے، تو پھر ہم مسلمان بھی ہیں، متقی پرہیزگار بھی ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں متقی لوگ جو ہوتے ہیں لحسن مآب، ہمارے ہاں بہترین ٹھکانہ انہی کا ہے۔ تو ہماری اس بات کی نفی ہو گئی جو عموماً ہم بولتے رہتے ہیں، اور یہ شیطان ہمیں برگلاتا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کس نے بخشے جانا ہے، پتہ نہیں اس نے کون سی ادا پہ بخش دینا ہے۔ اور یہ آپ نے عموماً ان لوگوں سے باتیں سنی ہوگی کہ جو دین سے دور ہیں، ان کی زندگی میں آپ کو نماز نظر نہیں آئی، ان کی زندگی میں مانت دیانت نظر نہیں آئی، اور یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے۔ اور آپ کسی بھی عالم سے، اللہ والے سے، صحیح آدمی سے یہ جملہ نہیں سنیں گے، بلکہ وہ کہے گا اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ دوسروں کو بھی تلقین کہے گا او بھائی اللہ کی نافرمانی سے بچو، او بھائی اللہ کی نافرمانی سے بچو، او بھائی نیکی کے کام کیا کرو، بھائی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، بھائی اللہ کو خوش کرنے کی۔ وہ یہ جھوٹا سہارا نہیں دے گا، یہ تو ایک جھوٹا سا سہارا ہم نے بنایا ہوا ہے۔ اچھا دنیاوی معاملے میں نہیں بنایا ہوا، یار جو مقدر میں ہوگا گھر ہی آ کے مل جائے گا، کی کرنا ہے کچھ کر کے؟ کوئی ہے یہ بولنے والا ہے؟ اور اگر یوں ہی اللہ نے کسی ادا پہ بخش دینا ہے تو کیا اللہ کسی ادا پر گھر بیٹھے بیٹھے روٹی نہیں دے سکتا؟ تو یہ جملہ یہاں کیوں نہیں بولا جاتا؟ یہاں فوراً کہیں گے ہیلا کریں گے تو وسیلہ بنے گا، یا ہیلا یاد آ جائے گا، بیٹھے بیٹھائے تو اماں بھی روٹی نہیں دیتی، روئے بغیر تو اماں بھی دودھ نہیں دیتی۔ اب جملے یوں شروع ہو جائیں گے، تو خدا بھی متقی بنے بغیر جنت نہیں دیتا۔ دیکھو یہاں خود ذکر کر رہا ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ بھی فرما دیتا اور میرے بندو کوئی بات نہیں، لگے رہو جدھر بھی لگے ہوئے، کوئی نہ کوئی کام تو اچھا ہو ہی جائے گا، مجھے پسند آ ہی جائے گا، چل بیڑا پار کر دیا۔ لیکن آپ دیکھیں کتنی زیادہ وعیدیں ہیں قرآن میں، صرف 500 آیتیں ہیں کم و بیش جن میں احکام ہے، صرف 500، 6686 آیتیں ہیں جی، لیکن صرف کتنی؟ 500۔ حدیث رسول جو 50,000 کے قریب بزرگوں نے اس سے زیادہ بھی ذکر کیے، اسناد کے اعتبار سے تو پھر لاکھوں میں بھی ذکر کر دیتے، وہاں صرف 4500 حدیث ہے، 40-45 جن میں احکام ہے، نماز، روزہ، باقی سارے یہ باقی معاملات، عقائد، نظریات، یہ ساری چیزیں جیسے ہم بالکل اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی سوچ کی نفی کر دی ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر بھائی ہیلا کرو گے تو اللہ وسیلہ بنائے گا، ہاتھ پاؤں مر گئے تو مقدر آپ کو ملے گا، مقدر کی طرف جانا پڑے گا۔ تو جنت بھی آپ کے مقدر میں ہے تو اس کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ قبر کے اندر یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ مرنے والے کو پہلے دائیں طرف دکھایا جاتا مجرم ہو تو کہ ذرا اس طرف دیکھ، وہ یوں دیکھتا ہے جنت کی کھڑکی کھلی ہوتی ہے، خوش ہونے لگتا، وہ کہتا ہے بس کر، خوش نہ ہو، یہ تیرا ٹھکانہ تھا ہے نہیں، تھا کا مطلب تیرے نام الاٹ تو اللہ نے تو کیا تھا لیکن تو نے اس کے لیے کوشش نہیں کی، اس لیے خارج کر دیا۔ ہاں محکمے میں باپ خوش کر کے بھرتی تو کروا دیتا ہے
بیٹا کام نہیں کرتا پھر ظاہری بات ہے وہاں سے اگلے فارغ کر دیتے. ہاں جی تو یہاں بھی یہی معاملہ ہے. اللہ فرماتے میں نے تو مقدر میں تیرے کیا تھا لیکن ساتھ کوشش بھی شرط لگائی تھی. اس تک پہنچنے کے لیے کوشش بھی کرنی ہے. تو بس بیٹھا رہا بس مقدر میں تو مل جائے گا تو ہم نے پھر خارج کر دیا کہ یہ بیٹھے بٹھائے مقدر نہیں ملتے. اس طرح دنیا کے اندر تو ہاتھ پاؤں مارتا تھا ہے جی اس وسیلے تک پہنچنے کے لیے ہلے کرتا تھا تو یہاں بھی تو نے ہلا کرنا تھا تو نے کچھ نہیں کیا. تم بس وہی سمجھتا رہا کہ اللہ بخش دے گا تو تیری بخشش کوئی نہیں ہوئی. اب وہ کہیں گے بائیں طرف دیکھ وہاں دیکھتی ہوئی آگ ہوگی کہیں گے یہ ہے تیرا ٹھکانا. یہ معاملہ بھی ہے. ہم سوئے ہوئے ہیں غفلت میں ہیں ہمیں غلط گائیڈ کیا جاتا ہے. اس لیے تو ہماری زندگیوں میں دین کوئی نہیں امن کوئی نہیں سکون کوئی نہیں. ہر آدمی دوسرے کو لوٹ مار کھانے کے چکروں میں اور پھر ہر آدمی شکوہ کرتا ہے لیکن ہر آدمی اسی طرح ہی ہے. معاملہ یہ بھی بڑا عجیب ہے. یعنی ہر آدمی کو اپنے علاوہ سب دھوکے باز نظر آتے ہیں لیکن ساروں کا معاملہ یہ اللہ ماشاء اللہ القلیل کالمعدوم والا قانون تو ہے ہی ہے بھارت. اور جو جنتی ہوتے ہیں ان کو پہلے ادھر ٹھکانا دکھایا جاتا بائیں طرف کیونکہ ان کا ہوتا نہیں ہے. تو وہ جب دیکھتا تو ڈر جاتا ہے کہ میں تو ساری زندگی اللہ کو منانے میں لگا بھی رہا تو لگتا کوشش میری ناکام ہو گئی. اس لیے وہ ڈر جاتا ہے. تو فرشتے کہتے ڈر نہیں یہ تیرے لیے نہیں ہے یہ تو صرف دکھایا اس لیے گیا تاکہ اس کی قدر آئے. دوسرے کی کیا آئے کیونکہ بغیر وہ مشقت کے جو ملتا اس کی وجہ سے قدر بھی نہیں ہوتی. یہ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا رونے کے بعد جب ماں دودھ دیتی ہے تو بچہ بڑی توجہ سے پی رہا ہوتا ہے. ہاں جی ویسے ہی پکڑ پکڑ کے منہ لگائے تو وہ پیتا بھی نہیں. اس لیے جب ادھر وہ دیکھتا ہے ڈر جاتا ہے. اللہ کرے میں اور آپ دنیا میں ڈر جائے. وہ کہتے ڈر نہیں ذرا ادھر دیکھ. اب ادھر دیکھتا ہے تو کیا باغ اور کیا شان. وہ کہتے مبارک ہو یہ ہے تیرا ٹھکانا. اس لیے سکون سے سو جا. تجھے پیچھے والوں کے سالے ثوابوں کی ضرورت کوئی نہیں ہے. تو اپنی محنت کر کے آ چکا ہے تو کامیاب ہے. تو یہ اصل محنت ہے ہم کامیاب ہو کے جائیں. ہاں جی پیچھے کیا امیدیں لگانی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جنات عدن وہ ٹھکانہ کیا ہے یہ تو بتا دیا بہترین ٹھکانہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وہ رہائش کی رہائشی باغات ہے. عام باغوں میں رہائش نہیں ہوتی جی چاہتا ہے ہم بھی کسی پارک وغیرہ کہیں جائے نا تو خوبصورت منظر کہتے ہیں یار کہیں یہاں کبھی یہاں گھر ہو نا ہے اس پارک میں گھر ہو اس باغ میں کیا ہو اچھا یار خوبصورت منظر ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ تمنا دنیا میں تیری پوری نہیں ہوئی ہو بھی نہیں سکتی جنت میں پوری کرے. وہاں باغوں میں گھر ہوں گے اور فرمایا رہائشی گھر ہوں گے اور مفتحات لہم الابواب دنیا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں بند کرنے پڑتے ہیں چور ڈکیت سارے معاملات دنیا میں ہے لیکن فرمایا جنت میں تیرے لیے ہمیشہ تیرے گھر کے دروازے کھلے. سبحان اللہ. جنت میں گھر میں پہنچنے کے لیے کوئی دقت نہیں کوئی مشقت نہیں. جاؤ سیرے کرو موج مستی کرو. ہاں جی دنیا سے جو کم ترین درجہ بتایا گیا ہے نا جنتی کا یعنی وہ جنتی جو جہنم سے نکل کے جائے گا جنت میں جو پہلے جائیں گے اللہ ہمیں پہلے والوں میں شامل فرمائے. ان کی تو جنت ذکر نہیں کی گئی کتنی بڑی ہو. ادنا ذکر ہے دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. کتنی بولو ہاں دنیا سے. اب بتاؤ دنیا سے 10 گنا بڑی ہو پھر انسان کے پاس سب کچھ ہو پھر کوئی ٹینشن نہ ہو کوئی فکر نہ ہو تو سیر سپٹے تو وہاں مزہ آتا ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں متقین فیہا یدعون فیہا وہاں تکیے لگائے مزے سے بیٹھے ہو اور فرمایا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب وہاں پینے کے لیے کھانے کے لیے فرمایا یہ چیزیں نہیں ہوگی جو دنیاوی ہیں وہ جنت کی ہوگی پھل مشروبات اور ہر لقمے سے الگ ذائقہ. پیٹ بھرنے کا مسئلہ بھی نہیں ہے بڑھنے کا مسئلہ بھی نہیں ہے پخانہ پیشاب کا مسئلہ نہیں ہے ہضمے کا مسئلہ نہیں ہے اب ہضمی ہوگی نہ 40 سال بھی کھاتے رہو تو کوئی مسئلہ نہیں. ہاں جی پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ دنیا کے اندر بھی ہمارا مشاہدہ گھر ہو کاروبار ہو گاڑی ہو سب کچھ ہو لیکن اگر ساتھ بیوی نہ ہو تو زندگی عجیب سی ہے. بابیا نہیں ہنسی نکل آتی بیوی دلا کرو اجے تو جیندی ہے بابے قدر کر لائے تو مرے بیچارے حال دیکھ. تو بہرحال وہاں اب بیویوں کا ذکر کر دیا وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ نیچے نگاہ والی ہوگی. یہ آج کی نہیں ہے کہ شور ادھر کو موڑا وہ ادھر کو مڑ گئی. ہاں جی شور باہر کو نکلا وہ دروازے میں کھڑی ہے پاس ہی نہیں ہوں گی. وہاں اللہ رب العزت فرماتے حیا سے بھری ہو. دنیا کے اندر بھی ایمان کے بعد عورت کا سب سے بڑا زیور حیا ہے.
کیا بولو بھائی؟ ہاں حیا. تو بہرحال فرمایا کہ اطراب ہم عمر ہوں. ہم عمر کا اور مسئلہ ہوتا ہے. چھوٹی ہو کہتے ہیں چھوٹی سمجھانی پڑتی ہے، بڑی ہو تو کہتے ہیں بڑی میں کیا کروں، اس کو کیا کہے بندہ. دونوں میں مسئلہ ہی ہوتا ہے. تو یہاں ایک تو بیویاں متعدد ہوں گی، اس سے یہ مطلب یہ ہے کہ وہ بیویاں ہم عمر ہوں گی. ہم عمر ہو تو عموماً کوئی مسئلہ نہیں ہوتا دنیا کے اندر، وہ ایک دوسرے کو. تو اگر بیویوں میں بھی عمر میں مسئلہ ہو تو وہاں بھی مسئلہ ہوتا ہے، شوہر اور بیوی میں مسئلہ ہو تو وہاں بھی مسئلہ ہوتا ہے. دونوں صورتوں میں ہم عمر ہو، ہاں بیویوں کی عمر کا مسئلہ لے یا شوہر بیوی کا مسئلہ لے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا ما توعدون لیوم الحساب. یہ چیزیں کب ملیں گی؟ اب ذرا کوئی کہے گا یار مولوی صاحب ایک تو ملنی ہے، تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے جس نے دینی ہے، مولوی صاحب نے تو بتانا ہے. ہاں مولوی صاحب نے دینی نہیں ہو تو آپ لے آنا لیں چھوٹ. فرمایا کہ ھذا ما توعدون لیوم الحساب. فرمایا یہ اللہ کا وعدہ ہے قیامت والے دن. جس دن حساب لے گا نا، بس اس حساب کی تیاری کر لو، پاس ہو جائیں، باقی یہ سب کچھ ملے گا. اگر اللہ معاف کرے تیاری نہ کی فیل ہو گئے پھر جوتے پڑیں گے. معاملہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، جوتے کھانے ہیں یا انعام لینا ہے، اور وہ کام سے ہے. اچھے کریں گے تو انعام ملے گا، برے کریں گے تو انعام نہیں، جوتے پڑیں گے اور آپ دھوکے میں ہیں. فرمایا کہ ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد. یہ ہماری طرف سے رزق ہوگا جو ہم متقیوں کو دیں گے، کبھی کمی نہیں ہوگی. دنیا میں کمی کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے پیسے نکالتے ہوئے بندے کے ہاتھ کامتے ہیں. وہاں اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ چیز بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. ھذا یہ بات متقیوں کے لیے ہم نے بیان کر دی. اگلی آیات میں اس کا برعکس اللہ ذکر فرما رہے کہ اگر دنیا میں تم متقی نہ بنے، جھوٹے سہارے بس لیے بیٹھ رہے بس اللہ تو بخش دے گا، تو اللہ فرماتے وہ کل آیات میں آ رہا ہے کہ پھر وہ انجام کیا ہوگا. اللہ اس سے ہمیں اپنی حفاظت نصیب فرمائے، اپنی پناہ نصیب فرمائے. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.